بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ وہ دور تھا جب محبوب خدا تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بچپن کی دل فریب اداؤں کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر جلوہ افروز تھے۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی پرورش بہتر انداز میں ہو سکے اور وہ خالص مادری عربی زبان سیکھ لیں، اور اس خدمت کے عوض ان کو معاوضہ وغیرہ ادا کیا جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جب بچہ لینے کے لیے باقی دائیوں کے ساتھ پہنچیں تو صرف ایک یتیم بچہ ہی باقی رہ گیا تھا، جو کہ یتیم تو تھا مگر کسی کو کیا خبر کہ یہی تو یتیموں کا والی ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہی بچہ لینے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئیں۔ حلیمہ نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو حسن و جمال دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جو ہی حلیمہ سعدیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند آنکھوں سے ہی مسکرائے اور آنکھیں کھول دیں۔ حلیمہ سعدیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور واپس گھر کو چل دیں۔ یہ وہ دن تھے کہ جب وہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا، مگر پیارے ناظرین، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دن تھا حلیمہ کے گھر۔ شام کو جب بکریاں چر کے گھر واپس پلٹیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، سارے برتن بھر گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وہ بکریاں تھیں جو آج سے پہلے بہت کم دودھ دیا کرتی تھیں۔ عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ 9 ماہ کی عمر میں پیارے پیارے جملے بولنے شروع کر دیے۔ عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ چونکہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں برکات دیکھ چکی تھیں تو آمنہ سے کہنے لگیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی بچے کو اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے اجازت دے دی۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس گھر لے آئیں۔ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا۔ ناظرین، ان واقعات کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، مگر یہاں ہم بس کچھ واقعات کا ہی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو 2 آدمی سفید کپڑے پہنے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر دیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا۔ دوستو، یہ دونوں آدمی حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام تھے، اور کچھ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز نکال باہر پھینکی وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ بہت ڈر گئیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ یتیم بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ ان کے قتل کا منصوبہ سن چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نہیں، یہ رہے اس کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اس کو قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اسی طرح ایک بار حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاص کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ بھی یہاں ہی آ کر گزارتے۔ خوب کھیل تماشے ہوتے، اپنی بڑائیاں بیان کی جاتی اور بولیاں لگائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ کے ساتھ اس میلے میں موجود تھے
کہ کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ کاہن نے دیکھتے ہی میلے میں واویلا شروع کر دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ لوگ کاہن کے گرد جمع ہوئے تو اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارے دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آ جائے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ان تمام واقعات کے بعد حضرت حلیمہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ واپس جاتے ہوئے راستے میں آپ کے پاس سے حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت گزری۔ انہوں نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ سے کہنے لگے، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ الغرض حلیمہ سعدیہ بچتے بچاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سے 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں، مگر راستے میں ہی ابواب کے مقام پر وفات پا گئیں اور آپ رضی اللہ عنہا کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو، ہم نے آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات اختصار کے ساتھ سنائے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی بھی کرتے۔ یہ شان تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی۔ تو جب ماہ نبوت چمکا ہوگا تو زمانے نے کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عارضی اور فانی زندگی کے ہر مرحلے میں سنت نبوی کو پیشوا بنانے کے لیے ہمیں منتخب فرمائے، آمین۔